अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सादिया खालिद हूँ। नाज़रीन, बहुत सारे वाक़यात हमारी ज़िंदगी में ऐसे हो रहे हैं हमारे इर्द गिर्द कि बीइंग अ मुस्लिम हमें उस पर परेशान होना चाहिए, हमें अलर्ट होना चाहिए, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हम उन चीज़ों को देख के भी अनदेखा कर रहे होते हैं। नाज़रीन, अब बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल चल रही है क्योंकि जो ये फ़िलहाल का ज़माना है, ये 5th जनरेशन वॉर का ज़माना है, जिसमें मीडिया प्रोपेगेंडा को एज ए टूल यूज़ करके आपके बच्चों का ब्रेन वॉश किया जाता है। और ये सबसे तगड़ा और स्ट्रॉन्ग जो है वो टूल है। कोई भी कंट्री दूसरे कंट्री के ख़िलाफ़ इसको यूज़ करता है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ यूज़ हो रहा हो। जो कंट्रीज़ राइवल होते हैं वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ इसको यूज़ करते हैं, अपने पैगाम को पहुंचाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। अभी हाल ही में 2022 में लंदन में ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। और फिर वहाँ पे जो इफ्तिताही तकरीब होती है, नॉर्मली उसमें ये होता है कि डिफरेंट टेबलोज, डिफरेंट स्किट्स और डिफरेंट जो परफॉर्मेंसेज हैं वो की जाती हैं। वहाँ पे बाल नामी एक मुजस्मा है, उस मुजस्मे की पूजा के ऊपर बेस एक पूरी परफॉर्मेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें वो जो गाय का बछड़ा था जिसका नाम बाल रखा गया, जिस मुजस्मे का नाम, उसकी सब लोग इर्द गिर्द पूजा कर रहे हैं। और उस पूरे परफॉर्मेंस में के जो बेस था वो उसकी पूजा थी। अब बाल नामी बछड़ा क्या है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो कि एक नबी गुजरे हैं, जिनका जिक्र कुरान पाक में भी है, और जो फ़िरौन की कौम के पास आए थे। तो जब वो कोहे तूर पे अल्लाह ताला के पास खिताब करने के लिए गए, 40 दिन के लिए जब वो वहाँ गए, तो उनके पीछे सामरी जादूगर ने, वहाँ के जो बनी इसराइल थे, उनको कहा कि जी ये जो बछड़ा है ये नाउज़ुबिल्लाह खुदा है और ये तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करेगा। वो सोने का एक गाय का बछड़ा था और उसका नाम था बाल। तो सारी कौम जो है वो अल्लाह के नबी हज़रत मूसा जो हैं उनके दिए हुए पैगाम को भूल गई, 40 दिन के अंदर ही भूल गई, और उस बछड़े की पूजा करने लगी जो कि सोने से बनाया हुआ था, जो कि सामरी के जादू की बुनियाद पे जो है वो बोलता था या आवाज़ निकालता था। लोगों ने उसको अपना निजात दहिंदा समझ लिया कि खुदा तो हमें दिखाई नहीं देता, हमारे मसले कौन हल करेगा, ये हमें दिखाई भी दे रहा है, हमें सुनाई भी दे रहा है। तो ये जो बाल नामी गाय का बछड़ा है, ये हमारा जो है वो देवता है, हम इसे पूजेंगे, ये हमारी ज़रूरतें हल करेगा। अब वही बाल नामी बछड़ा जिसका जिक्र कुरान पाक में भी मिलता है, जिस वाक़े का जिक्र मैं कर रही हूँ, आप कुरान पाक में ज़रूर पढ़िएगा, इस वाक़े का जिक्र भी वहाँ पे मिलता है। उस बाल नामी बछड़े का तज़किरा आज मैं क्यों कर रही हूँ? हुआ ये है कि 2022 में जो ओलंपिक्स लंदन में हुए हैं, उनकी इफ्तिताही तकरीब में बाल नामी बछड़े की पूजा। 2012 में लंदन का ओलंपिक्स हुआ, वहाँ बाल नामी बछड़े की पूजा की गई। वहाँ पे काले जादू की, शैतान की जो पूजा है उसको किया गया और परफॉर्मेंसेस ऐसी पेश की गई। यानी एक माइंडसेट, ख़ास माइंडसेट जिसको प्रेजेंट किया गया इफ्तिताही तकरीब में। अब सोचने की बात यह है कि एक स्पोर्ट्स इवेंट है, स्पोर्ट्स गाला है, किसी भी तरह की स्पोर्ट्स हैं, वहाँ पे जिम्नास्टिक्स हो रही हैं, वॉलीबॉल, उसके अलावा दूसरी स्पोर्ट्स हो रही हैं, एक स्पोर्ट्स इवेंट है, उसकी इफ्तिताही तकरीब है। इफ्तिताही तकरीब में क्या ज़रूरत पेश आ गई है कि वहाँ एक बछड़े को या एक देवता को, जो शैतानी देवता है, उसको प्रेजेंट किया जाए, उसकी पूजा का एक पूरा मंजर कशी की जाए, लोग उसको पूजें, और ये एक बार ना हो, ये बार बार हो। क्योंकि अभी हाल ही में ग्रैमी अवार्ड्स हुए हैं, जो कि दुनिया जो म्यूज़िक की दुनिया है उसमें मोतबर तरीन अवार्ड्स माने जाते हैं। वहाँ पे अवार्ड में एक नॉन बाइनरी शख्स है, वो वहाँ पे सिंगिंग करता है। अब नॉन बाइनरी शख्स कौन होता है कि वो जो अल्लाह ताला ने तो उसको चाहे मर्द या औरत बनाया, लेकिन वो कहता है कि आई एम कन्फ्यूज, आई डोंट नो आई एम अ मेल और अ फीमेल। तो उसको पता नहीं है कि वो मेल है या फीमेल है, उस शख्स को नॉन बाइनरी कहता है। अब इस शख्स ने एक परफॉर्मेंस दी ग्रैमी अवार्ड में, और वो परफॉर्मेंस उसने दी एक ट्रांसजेंडर के साथ। ट्रांसजेंडर कौन होता है जी? ये भी हज़रत वो होते हैं जो अल्लाह ताला ने कुछ बनाए होते हैं और ये कुछ बन जाते हैं। यानी इनको लगता है कि अगर अल्लाह ने उन्हें मर्द बनाया तो उनको लगता है मेरे अंदर तो औरत की रूह है, वो औरत की तरह जो है कपड़े पहनते हैं, सजते हैं, संवरते हैं। और कोई औरत है तो कहती मेरे अंदर तो मर्द की रूह है, तो वो मर्द की तरह रहते हैं। अब ये ट्रांसजेंडर और नॉन बाइनरी शख्स जो है, इन्होंने कपल बनाया, इन्होंने ग्रैमी अवार्ड्स के अंदर जो है वहाँ पे परफॉर्मेंस दी। और परफॉर्मेंस क्या थी कि वो जो नॉन बाइनरी शख्स था उसने शैतान का रूप धारा हुआ था, शैतान के कपड़े पहने हुए थे, उसके इर्द गिर्द जो है वो लड़कियों का एक मेला लगा हुआ था, और वो तमाम खूबसूरत हसीनाएँ जो हैं वो उस नॉन बाइनरी शख्स जो कि उस वक्त में एक देवता बना हुआ है, शैतान बना हुआ है, उसको पूज रही हैं। और वो जो ट्रांसजेंडर है उसको कैद किया गया है। ये ख़ास माइंडसेट है। देखने में हमें ये बातें बड़ी आम सी लग रही हैं कि यार इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। जो मुझे सुन रहे होंगे, ख़ास तौर पे जो हमारी नौजवान नस्ल है, वो भी कहेंगे कि इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो छोटी छोटी बातें आप लोग इसको एग्जैजरेट करके पेश कर रहे हैं। अब वो जो ट्रांसजेंडर साहब है, जब उन्होंने परफॉर्मेंस की उसके बाद उनको अवार्ड मिला ग्रैमी में।
اور ایوارڈ LGBT کمیونٹی سے وہ تھے. انہوں نے کہا, بڑی جذباتی تقریر کی, انہوں نے کہا جی میں پہلا ٹرانسجینڈر ہوں جس کو گریمی کے اوپر جو ہے وہ ایوارڈ دیا گیا. اور اتنی جذباتی تقریر کی کہ تالیاں بجنے لگی, پورا ہال جو ہے وہ اس سے گونج گیا کہ جی بڑا انہوں نے مارکا مارا ہے کہ یہ مرد تھے اور انہوں نے اپنے آپ کو عورت کے طور پہ پریزنٹ بھی کیا اور ایوارڈ بھی لے لیا. بات یہاں پہ ختم نہیں ہو رہی. اصل چیز یہ کہ شیطان کو نا انسان کی تخلیق کے وقت سے اس سے نفرت ہے. کیوں؟ کیونکہ شیطان جو ہے وہ اللہ کے پاس رہتا تھا, وہ ہے تو جنات کی نسل میں سے تھا, لیکن وہ فرشتوں کا بھی اس کو استاد کا درجہ مل گیا ہوا تھا. وہ سیاہ کرے سفید کرے, وہ ایک توپ بن چکا ہوا تھا کہ یعنی وہ ایک منسٹر کا درجہ, اسے اسپیشل منسٹر کا درجہ مل رہا تھا جنت میں. پھر آدم تخلیق کیے جاتے ہیں, یعنی انسان تخلیق کیا جاتا ہے اور انسان کی باڈی کو جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو سجدہ کرو. اب جو شیطان صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو کمتر ہے مجھ سے, وہ شروع سے ہی آپ کو کمتر سمجھتا ہے. وہ کہتا ہے میں جن ہوں, میں اس سے پرائر ہوں اور یہ انسان ہے, یہ مطلب میں اس مخلوق کو کیسے سجدہ کروں. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو اس پہ غصہ آیا, انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تو جنت سے نکل جا. اب ظاہر ہے جو اس کی راجدھانی تھی, اس کی حکومت تھی, اس کی سرکار تھی, اس سے اس کو نکالا گیا, اس کو غصہ آیا. دیکھیں انسان نہیں برداشت کرتا کہ مجھے میری حکومت سے نکالا جائے. ابھی عمران خان صاحب کو حکومت سے نکالا, نواز شریف صاحب کو حکومت سے نکالا. دیکھا انہوں نے کتنی ایجیٹیشن کی, غصہ کیا کہ بھئی ہمیں حکومت سے کیوں نکالا. انہوں نے یا پانچا کر کے رکھ دیا دنیا کا. وہ کہتے ہیں ہمیں ہماری حکومت ملنی چاہیے. تو شیطان تو پھر جنوں میں سے ہے, اس کو بھی اس بات پہ غصہ آیا. اس نے کہا کہ میں بھی اس کو بخشوں گا نہیں. اور پھر اس نے کیا کیا کہ انسان کو بہکایا, اور بہکانے کے بعد جو ہے نا اللہ کے حکم سے اس کو کہا کہ بھئی میں تو آپ یہ تو بات ہی کوئی نہیں ہے. انسان نے بھی اس کے بہکاوے میں آ کے اس کی بات مانی. تو اس کو سب سے پہلی سزا کیا ملی؟ اللہ نے کہا یہ جو تیرے اوپر میں نے جنت کے کپڑے ڈالے ہوئے نا تیرا تن ڈھانپنے کے لیے, تو اس سے میں نے یہ چھین لیے. اسے بے لباس کر دیا, ننگا کر دیا. بے لباس ہونے کے بعد اب وہ اپنے جسم کو دیکھتے ہیں انسان تو اپنے آپ کو شرمندگی ہوتی ہے, ڈھانپتے پھرتے ہیں. شیطان ایسے اعمال سے خوش ہوتا ہے جس سے آپ لوگ خدا دین کو توہین کرتے ہیں, اور اس کی وجہ سے تاکہ وہ کہہ سکے کہ اللہ دیکھا میں نے کہا تھا نا یہ تو نے تخلیق بنائی, یہ کمتر تخلیق ہے, یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. وہ ایسی چیزیں آپ سے ڈیلیبریٹلی کروانے کی ٹرائی کرتا ہے. اور اب یہ شیطان کون ہے؟ شیطان کے پیروکاروں کو پتہ ہے یورپ میں ایک کمیونٹی ہے جو خاص طور پہ شیطان کو پوجتی ہے, شیطان کو دیوتا مانتی ہے, شیطان کو ہر چیز دینے والا مانتی ہے, اس کو اپنا مسیحا مانتی ہے. یہ جو باڈی کے اوپر ٹیٹو کرانے کا رواج آیا ہے نا, یہ اسی کمیونٹی سے آیا ہے. اب ماشاءاللہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اس کو ایک سٹیٹس سمبل کے طور پہ لے رہے ہیں, کہ ماڈرنائزیشن کے نام پہ لے رہے ہیں. یہ آہستہ آہستہ یہ چیزیں جو ہے نا انسان کے دماغ میں, آپ کے بچوں کے دماغ میں ڈالی جا رہی ہیں, کیونکہ آپ کے بچوں کے لیے اس کو نارملائز کیا جا رہا ہے. بات پھر یہاں ختم نہیں ہوتی. اب ہوتا یہ ہے کہ یہ جو آپ کا ٹی وی اور یہ جو میڈیا ہے اس کو یوز کیا جا رہا ہے آپ کے بچوں کے خلاف, آپ کی آنے والی نسل کے خلاف. کس طریقے سے یوز کیا جاتا ہے کہ خفیہ جو طاقتیں ہیں جو کہ شیطان کو اپنا مسیحا مانتی ہیں, دجال کو اپنا مسیحا مانتی ہیں, کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ آئے گا اور یہ ان کو پاور دلا دے گا پوری دنیا میں, وہ اس کے لیے ایک مائنڈ سیٹ کریٹ کر رہی ہیں. اب وہ بچوں کو جو ہومو سیکچولیٹی ہے وہ ان کے لیے نارملائز کر رہے ہیں. LGBT لیسبین, گے, بائی سیکچول, ٹرانسجینڈر, یہ سب کچھ نارملائز کر رہے ہیں. اس سب کچھ نارملائز کرنے کا بیسک مقصد یہ ہے کہ بچوں کو مینٹلی پریپیئر کیا جائے کہ ایوری تھنگ از اوکے. حلال حرام یہ کوئی میٹر نہیں کرتا, واٹ از اٹ, جیو جینے دو. اس کے علاوہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو حلال حرام ہے, یہ جو چیزیں آپ کے اوپر پابندیاں لگاتا ہے, یہ جو مذہب ہے, یہ بکواس چیزیں ہیں. انسان کو جینا چاہیے جیسے اس کا دل چاہے. آپ کو پتہ ہے جو بال نامی مجسمے جس کی میں بات کر رہی ہوں, بال نامی مجسمہ جو ہے جب اسے کنان, یہ فلسطین کا ایک شہر تھا کنان, وہاں پہ جب اس کی پوجا کی جاتی تھی تو حضرت یعقوب علیہ السلام, یہ بھی اللہ کے ایک نبی ہیں, یہ آئے, انہوں نے ان کو وہاں پہ روکا. اب وہاں پہ پتہ ہے اس بال نامی مجسمے کے سامنے ایک بچے کی نا بلی دی جاتی تھی. اس وقت میں یہ رسم تھی کہ اس بچے کو بلی دی جاتی تھی, اس کی جان لی جاتی تھی, اس کا خون جو ہے وہ بال نامی مجسمے کو چڑھایا جاتا تھا کہ اس سے ہماری پراسپیرٹی آئے گی, ہماری دولت میں اضافہ ہوگا. اور یہ جو رسم ہے اس کو کہتے تھے بیلنسیاگا. اور آپ کو ایک مزے کی بات بتاتی ہوں, بیلنسیاگا ایک اٹلی کا فیشن برانڈ ہے. فیشن برانڈ کا نام ہے بیلنسیاگا. یہ وہی بیلنسیاگا رسم ہے بچے کو شیطان کے آگے بلی دینا. اب بیلنسیاگا نے ابھی ریسنٹلی ایک کیمپین لانچ کی,
اور اس کیمپین لانچ میں انہوں نے کیا کیا جی، انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کچھ تصویریں جو بچوں کی، ظاہر ہے ان کی کیمپین تھی پراپر، اس کے لیے فوٹو شوٹ کروایا، اس میں جو بچے ہیں ان کو انہوں نے سیکشول ورکر کے طور پہ ان کو ان کے ٹوائز کو پیش کیا۔ اس کے علاوہ ان لوگوں نے بچوں کو شیطان کا غلام پیش کیا، اور وہاں پہ جو انہوں نے ٹیپ رکھی ہوئی تھی یہ چیزیں کہ بال وہاں لکھا ہوا تھا، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کے بچے جو ہیں یہ بال کے غلام ہیں۔ بال یاد رہے وہی مجسمہ گائے کا بچڑا جو شیطان کا مطلب سمبل ہے اور شیطان دیوتا ہیں، اس کی بات ہو رہی ہے۔ اب آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کڑی سے کڑیاں ملائیں، ہو کیا رہا ہے؟ بات صرف اتنی نہیں ہے کہ آپ کو میں بال مجسمے کے بارے میں بتا رہی ہوں، میں یہ بتا رہی ہوں کہ گریمی ایک بہت بڑا نام ہے، پوری دنیا میں بچے اس کو فالو کرتے ہیں، کروڑوں لوگ اس کو دیکھتے ہیں، ہماری نئی نسل انہی چیزوں سے انسپائر ہوتی ہے۔ وہاں پہ شیطان کی پوجا دکھائی جا رہی ہے، سپورٹس میں شیطان کی پوجا دکھائی جا رہی ہے، پھر فیشن جو برانڈز ہیں وہ اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں، آپ کے بچوں کو ہوموسیکچولیٹی LGBT کے لیے نارملائز کر کے، تاکہ وہ مینٹلی پریپیئر ہو جو سمجھیں لباس تو کوئی چیز نہیں ہے۔ آہستہ 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 آپ کے جو زندگیوں سے لباس کو ختم کیا جا رہا ہے۔ آپ فیشن جتنے بھی ریمپس ہیں آپ ان کو دیکھ لیں، آپ اپنے شوبز انڈسٹری کو دیکھ لیں، دنیا میں کہیں پہ بھی ہو، دن بدن لباس چھوٹے سے چھوٹا ہو رہا ہے، ایک دم نہیں، کیونکہ پتہ کیا ہے، انسانی دماغ جو ہوتا ہے نا وہ ایک دم سے چینج ایکسیپٹ نہیں کرتا، اور جو آپ کا یہ دشمن ہے جو شیطان کا فالوور ہے، خفیہ تنظیمیں ہیں، ان کو اس بات کا پتہ کہ اگر ایک دم آپ کو ننگا کر دیں گے تو ظاہر ہے آپ کا دماغ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ آہستہ آہستہ آپ کے بچوں کو لباس سے بیزار کر رہے ہیں، تاکہ وہ ایک دن لباس کو اتار کے شتر بے مہار کی طرح گھومیں کہ آزاد رہو، جیسے چاہو جیو۔ وہ وقت آنے والا ہے، ہم نے یہ وقت نہیں دیکھا، تو ہمارے بعد جو بچے آ رہے ہیں وہ یہ وقت دیکھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان نے آپ کو ایک بار پہلے بھی ننگا کروایا تھا، جنت میں بے لباس کرایا تھا، اب وہ آپ کو پھر بے لباس کروا رہا ہے، آپ کی نئی نسلوں کو، اور اس کا مقصد آپ سے وہی انتقام ہے، کیونکہ آپ کی وجہ سے وہ جنت سے نکلا تھا۔ اس نے یہ کہا تھا کہ میں ان کو بہکاؤں گا، یہ کمتر مخلوق ہے، وہ آپ کو کمتر سمجھتا ہے، آپ ہی کے ذریعے آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کی اوقات کیا ہے۔ وہ آپ کو اتنا کنفیوز کر رہا ہے مائنڈ میں، آپ کے بچوں کو یہی نہیں پتا کہ اگر میں مرد ہوں تو میں کیسا مرد ہوں۔ وہ آپ کو مذہب سے اس نے بیزار کر دیا، لباس سے اس نے بیزار کر دیا، محرم نامحرم کے رشتوں سے اس نے بیزار کر دیا، حلال حرام کی تمیز سے اس نے بیزار کر دیا۔ 100 سال اس کو لگے ہیں، اس کے جو فالوورز ہیں ان کو، لیکن انہوں نے وہ سب کر دیا ہے۔ ہم لوگ ابھی بھی آنکھیں نہیں کھولیں گے تو نہ جانے کب کھولیں گے، کیونکہ اگر شیطان ان کے ماننے والے اسی طرح لگے رہے اور رحمان اور اس کے ماننے والے وہ ابھی بھی نہ جاگے، تو پھر دیکھیں قیامت تو آئی ہوئی ہے، کیونکہ ہمارے نبی نے اس بات کا جو ہے وہ اعلان کر دیا تھا 1400 سال پہلے، اور ساری پریڈکشنز کر دی تھی۔ تو پھر اس کے بعد قیامت والے دن جا کے آپ لوگ کیا جواب دیں گے کہ آپ نے کیا پریپریشن کی؟ کیوں؟ کیونکہ شیطان نے تو وہی کیا جس کا وہ وعدہ کر کے آیا تھا، لیکن آپ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اے اللہ تو ہمارا معبود ہے، تیری ہر بات مانیں گے۔ آپ نے اپنا وعدہ پورا کیا؟ یقیناً نہیں۔ اس پہ ذرا نہیں پورا سوچئے گا۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کمنٹ باکس پہ ضرور بتائیے گا، اور یہ ویڈیو اپنی نئی نسل کو ضرور دکھائیے گا، شاید کوئی بچہ جاگ جائے۔ سعدیہ خالد کو آج کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔